300 افراد کی جان بچی ہے اس کی وجہ سے، اینڈ میں اپنی جان نہیں بچا سکا۔ جس بیسمنٹ میں یہ تھا اس سے نیچے والی بیسمنٹ سے لوگ نکل ہیں، یہ نہیں نکل سکا اپنی بیسمنٹ سے۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار آگ یہاں پہ بہت زیادہ لگ گئی ہے، مجھے بچا لو آگے کسی طرح۔ بس 4 گھنٹے بعد ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ 4 منتھ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے، 23 ایئرز اولڈ تھا، والدین کا اکیلا سہارا تھا۔ شہریار کے والد صاحب اس وقت ہوش میں نہیں ہیں۔ اس ہوٹل کے مالک کو میں کہتا ہوں اس کو شرم آنی چاہیے، چھپ کے نیچے بوائلر لگایا، نیچے چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہوٹل والے ذمہ داران ہیں کہ جنہوں نے بیسمنٹ میں کچن بنایا ہوا ہے، بیسمنٹ میں بوائلر رکھا ہوا ہے، بیسمنٹ میں لانڈری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، شہر لاہور کے اندر آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ نجی ہوٹل ہے جہاں پر آج آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آتا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور 6 افراد تقریباً زخمی ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ میں ابھی شہریار کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں، میرے ساتھ طارق بھٹی صاحب موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بڑا حیران کن چیز ہے کہ 3 اموات ہو چکی ہیں، 3 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن ابھی تک تاحال نہ تو حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی فیملی سے اس طرح رابطہ کیا گیا ہے، نہ ہی ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے ان فیملی کے لاحقین سے رابطہ کیا گیا ہے۔ طارق بھٹی صاحب موجود ہیں۔ سر، یقینی بات ہے بڑا دکھ کا مرحلہ ہے، مجھے یہ بتائیں شہریار کی عمر کتنی تھی، شہریار کتنے عرصے سے وہاں جاب کر رہا تھا اور آپ کو کب اطلاع ملی؟ اس کی 24 سال عمر ہے جی، تو وہ کوئی 3 سال سے وہاں کام کر رہا تھا۔ 12:30 بجے مجھے بھتیجے کا فون آیا میرے دوسرے بھتیجے کو، یہاں آگ لگ گئی ہے اور مجھے نکالیں یہاں سے، میں پھنس گیا ہوں۔ تو ہم فوراً اسی وقت ہم کو آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، آپ کو خود شہریار نے فون کیا؟ ہاں، خود ہی فون کیا کہ یہاں آگ لگی ہے تو میں وہاں نکل نہیں سکتا باہر، تو مجھے یہاں سے نکالیں۔ لیکن انتظامیہ ان کی وہیں سارے جو سٹاف تھا، نیچے اگر سٹاف تھا وہاں، وہ نکل گیا ہے، یہ اکیلا ہی رہ گیا اس سٹاف میں سے، ہوٹل کے سٹاف میں سے یہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اور 2-3 مرے ہیں وہ سٹاف والے نہیں ہیں، میرا کیا وہ کوئی ان لوگ ہیں۔ ایک وہ نیچے پارکنگ والا تھا اور ایک اور تھا، اور وہ دوسرا کباڑیا تھا، تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے سٹاف کی کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ہم تو وہاں فوراً پہنچ گئے تھے، ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں فوراً پہنچ گئی، لیکن ہماری قسمت میں نہیں تھا اس کا ہمیں لے کے آنا گھر، تو وہ 4 گھنٹے بعد ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں نیچے سے۔ تو 4 گھنٹے میں اس کی پھر باڈی ملی ہمیں، اور وہاں سے کوئی چیز اس کی ریکور نہیں ہمیں ہو سکی۔ تو ابھی ظاہر سی بات ہے جس خاکی میت کہاں ہے، یقینی بات ہے کہ وہ جو پوسٹ مارٹم ہونا ہے یا ابتدائی کارروائی ہونی ہے اس کے بعد باڈی مل گئی ہے یا بھی نہیں ملی؟ ہم نے کوشش کی تھی جی کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، تو اب ہمیں باڈی دے دیں، لیکن وہ 2-3 لوگ تھے اس میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ AC DC صاحب، وہ متعلقہ SP، تمام لوگ انوالو ہیں، تو وہ کہتے ہیں پروسیس کے بغیر تو نہیں باڈی دے سکتے نا۔ باڈی اس وقت جنرل ہاسپٹل میں ہے، صدر خانے میں، تو صبح جیسے ہی کوئی ہمیں وہ کاغذ FIR ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں وہ اسپیشل جو مجسٹریٹ ہوگا نا ڈیوٹی پہ، وہ ہمیں پھر آرڈر کر کے تو باڈی دے۔ اسپتال کیا حکومت پنجاب نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے لاحقین سے؟ نہیں، ہمیں اس وقت جو ہمارے لوگ یہاں ہیں نا ٹاؤن شپ کے، ہم یہی ہیں، کسی بندے کوئی متعلقہ کام کسی نے بھی ہمیں سے رابطہ نہیں کیا۔ اور ہوٹل انتظامیہ کی طرف؟ ہوٹل انتظامیہ تو ویسے وہاں سے پہلے بھاگ گئے تھے، ہم تو ملے ہی نہیں، وہ تو ہمیں چھپ چھپا کے، میں نے پوچھا کہ یار یہ کوئی جو مینیجر ہے کون ہے، ہمیں بتائیں نیچے کیا چیز ہے، ہم خود ہی تھوڑا سا جا کے دیکھ لیں، تو وہ تو ہمیں ملے ہی نہیں کوئی بندہ بھی وہاں سے۔ تو آپ کیا کزن ہیں آپ وہاں پر، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ بھی گئے ہوئے تھے وہیں پہ؟ مجھے فون اس کا آیا تھا فون۔ اچھا، آپ کو فون آیا تھا، کیا کہا اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار آگ یہاں پہ بہت زیادہ لگ گئی ہے، مجھے بچا لو آگے کسی طرح۔ بس اچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں فوراً اٹھا ہوں، میں اپنے آفس تھا، میں وہاں سے آفس اٹھ کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا ہوں۔ جب میں نے وہاں پہ جا کے ماحول دیکھا تو بہت زیادہ خراب تھا، سن کوئی بھی نہیں رہا تھا، اندر بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ پھر میں نے گھر والوں کو فون کر کے بلا لیا، پھر ہم رولا ڈول کے اندر گئے ہیں، تقریباً کو 4.5 گھنٹے بعد ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی، ہمارا دوست تھا، بھائیوں کا حساب تھا اس کے ساتھ، بھائیوں سے بڑھ کر تھا، لیکن صرف اور صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اور متعلقہ ہمارے وزیر ہیں، ان کے وزیر، اور ان پہ افسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار جو سانحہ ہو گیا ہے اس کو کمپنسیٹ تو پورا کریں نا۔
صحیح بات تو بتائیں نا. اب وہ بیٹھ کے اظہار تشکر کر رہے ہیں کہ جی بالکل کوئی ڈیڈ نہیں ہوئی, ہر چیز بالکل کلیئر ہے جی, سب کچھ صاف ہے. جو یہاں پر 3-4 اموات ہو گئی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کسی کا نام نہیں آ رہا, کسی کھاتے میں نہیں ہے, صرف وہ سیاست چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے. ان کے وزیر بھی ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہا ہے جی کہ جی مریم نواز شریف صاحب کا جی پاکستان ہے, پنجاب جی کراچی نہیں ہے پنجاب ہے. مذاق بنا لیا اس چیز کو. صرف ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت اس پہ ایکشن لے, اور جو اس میں ذمہ داران ہیں, انڈیگو ہوٹل والے ذمہ داران ہیں کہ جنہوں نے بیسمنٹ میں کچن بنایا ہوا ہے, بیسمنٹ میں بوائلر رکھا ہوا ہے, بیسمنٹ میں لاؤنڈری ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی قسم کا بھی, سارے مل بھگت سے سب کچھ چل رہا ہے جو چل رہا ہے. سر بڑا دکھ کا مرحلہ ہے, اور آپ چونکہ آپ کا تعلق باہر سے ہے, بطور وکیل بھی آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک 3 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, اور وہاں پر کارروائی تک تو حکومت پنجاب حکومت کی جانب سے پیغامات بھی آ رہے تھے, ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے بھی بات کی جا رہی تھی, لیکن جو 3 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو ہے نا وہ پورے لاہور میں کہیں بھی چلے جائیں, اگر آپ ان کو مائنیوٹلی چیک کریں تو کہیں بھی کوئی SOPs پہ کوئی بندہ نہیں چل رہا. کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے کہیں اور بھی کہیں واقعہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی بڑا نقصان ہو جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام جو ہے نا جتنے بھی پلادے ہیں وہاں پر, جتنی بھی بڑی عمارتیں ہیں, ان کو مکمل طور پہ جو ہے نا ان کو دوبارہ سے ایگزامن کیا جائے, ان کو سکروٹنائز کیا جائے, اور جو بھی SOPs ہیں ان کو مکمل کیا جائے تاکہ آئندہ جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور نہ ہو. یہ جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, اب یہ ان کے لاحقین کدھر جائیں گے؟ وہ اکیلا بیٹا تھا, اپنے والدین کی امیدوں کا تارا تھا اور محور تھا, وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. 3 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, اب اس قیمتی جانوں کا مداوع کہاں سے اور کس طرح اور کون کرے گا؟ دیکھیں یہ جو اس وقت کی حکومت ہے یہ اس کی نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا, اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چونکہ بچہ جو ہے ابھی اس کا 4 منتھ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے, تو ابھی رخصت بھی نہیں, 2 ینگ مطلب 23 ایئرز اولڈ تھا, تو والدین کا اکیلا سہارا تھا. تو جو ہے نا والدین کی بھی جو ہے نا ان کو مدد کرنی چاہیے, اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ابھی تک جو ہوٹل انتظامیہ ہے جہاں پر بچہ اپنی فیملی سے زیادہ وقت وہاں پر سرو کرتا تھا, ٹائم دیتا تھا, جاب کرتا تھا, زیادہ تر وقت انہی لوگوں کے ساتھ گزارتا تھا, انتظامیہ نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اب آپ چونکہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, سارے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ان کو بالکل ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا. اسٹیٹ کی مدیت میں جو ہے وہ اس کا FIR درج ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی, تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کا ہے ان کو ضرور سزا ملے گی, سزا ملے گی. اور خدا نہ خواستہ ہم ایز یو نو اباؤٹ آور جوڈیشل سسٹم کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کہیں نہ کہیں لیک کر رہا ہے, تو اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ اگر آپ FIR کے کنٹینٹس جو ہے نا ان کو پڑھیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ان کو سزا ضرور ہوگی, اور یہ جو ہے نا ایک ضرور مثال بنیں گے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں اور اپنے جو ان کی نیگلیجنس ہے ان کو کلیئر کریں. جیسے اب ہوٹل آپ کا کہنا ہے کہ ہوٹل انتظامیہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا, لیکن ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, ان کے وزراء جو بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کم از کم ان کو چاہیے کہ اس پہ کوئی بات کریں, اس کو سامنے لے کے آئیں, اپنی نیگلیجنس نہ چھپائیں, سامنے لائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ بہت بڑا مافیا ہے ہمارا, تو جو ہمارے ساتھ ہونا تھا تو وہ ہو گیا. ہم نے کل ان کو سارا معاملہ بھی ختم ہو جانا ہے کل, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا تو چلتی رہے گی نا, لیکن مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا سانے کے باوجود بھی کسی بندے نے, میں انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا, انتظامیہ نے اپنا پراپر کام کیا ہے. انتظامیہ یعنی کہ وہ بھائی بھی بات کر رہے تھے, ریسکیو نے کام کیا, لوگوں کو نکالا, ریسکیو کرنے کی کوشش کی جتنا وہ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب انتظامیہ کی جانب سے تو کام کارروائی کی گئی, لیکن اب ہوٹل انتظامیہ نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا, پوچھا ہی نہیں کسی کو. انہوں نے وہاں 4.5 گھنٹے رہے ہیں, آؤ بگار کرتے رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ ادھر بھاگ, انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ لوگ کہاں آئے ہیں, کس وجہ سے آئے ہیں. شہریار کے والد صاحب کہاں ہیں؟ شہریار کے والد صاحب اس وقت ہوش میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ جب سے انہوں نے وہ باڈی دیکھی ہے نا, ان تو بتایا ہی نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے, ٹھیک ہے جی.
تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ان کو جناح ہاسپٹل سے لے کے آئے ہیں, انجیکشن لگوایا ہے, فی الحال وہ نیند میں ہے, وہ ان کو ریلیکس کیا تو وہ سو رہے ہیں. اللہ پاک جی صبر عطا کرے. جی مجھے یہ بتائیں کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں اور مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ پیغام میں نے کچھ بھی نہیں دینا, کیونککہ پیغام اس 47 سے چل رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا پیغاموں سے, پیغام ہم نے کچھ نہیں دینا, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ بے حسی ہے. میں گورنمنٹ کی نہیں کہوں گا, گورنمنٹ سلسلے چلتے رہتے ہیں, وہاں کراچی میں سانحہ ہوا ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں, اللہ کی طرف سے جو لکھا ہے قسمت میں ہونا ہے. لیکن جہاں جو بندہ جہاں کام کرتا ہے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. میں اس ہوٹل کے مالک کو میں کہتا ہوں اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے جو چھپ کے نیچے بوائلر لگایا, نیچے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو اس نے کسی کو پتہ ہی نہیں کیا دوبارہ, نہ اس نے کسی مینیجر نے کوئی رابطہ کیا ہے. یہ واحد آدمی ہے جو نیچے رہا ہے, اس نے انفارم کیا ہے کہ سب نکل جائیں, ہوٹل میں آگ لگ گئی ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ سب کو انفارم کیا. چاہیے اس نے 300 افراد کی جان بچی ہے اس کی وجہ سے, اینڈ میں اپنی جان نہیں بچا سکا. یہ جو ہوٹل ہے وہ اس کا ہیرو ہے, یہ بندہ, یہ شہید ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ جس نے انفارم 100 کے قریب لوگ ہیں کیا, لوگ نکلے اپنی جانیں بچا کے, خود اس نے اپنی جان دے دی. اناؤنسمنٹ کی اس کی ڈیوٹی تھی, یہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا, یہ کہ اس کی اناؤنسمنٹ سے ہی لوگ نکلے ہیں. جس بیسمنٹ میں یہ تھا اس سے نیچے والی بیسمنٹ سے لوگ نکلے ہیں, یہ نہیں نکل سکا اپنی بیسمنٹ سے. ہم اس کا کل جب ہمیں باڈی ملنی ہے, ہم نے دفنانا ہے, اس کے بعد ہم نے پھر مارکیٹ میں اپنا اس کو بلاک کر دینا ہے. میں ٹاؤن شپ تاجر اتحاد, ٹھیک ہے, میں چیف آرگنائزر بھی ہوں ٹاؤن شپ تاجر اتحاد مارکیٹ کا. تو ہماری کوشش ہوگی تاکہ ہم اس بندے تک تو پہنچے نا. یعنی کہ اب طارق صاحب فیملی جو ہے لاحقین اور عزیز و اقارب اور تاجر کمیونٹی دکانیں بند کریں گے, شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. ہڑتال کریں گے ہم کل انشاءاللہ اس کی کال کریں گے, ٹھیک ہے نا, تاکہ مطالبہ کیا کریں گے؟ مطالبہ کریں گے کہ وہ بندہ سامنے آئے نا, پھر اس کو پولیس پکڑے. اس نے اتنا بڑا بلنڈر, یہ بلنڈر ہوتا ہے, یہ کوئی ہوٹل مالک ہے. جی 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 ہوٹل مالک کے خلاف ہمیں جانا پڑا ہائی کورٹ تک, ہم جہاں مرضی جانا پڑا ہم جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم آدمی نہیں ہیں. اب ہم تو ابھی بڑی ہیوی کمیونٹی لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اللہ پاک جی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اب جو سانحہ ہو گیا ہے اس پہ تو ایکشن جو لیا جائے گا, آگے اس معاملات سے بچا جائے, مزید جو ہے وہ مزید روکا جا سکے تاکہ اس طرح کے ناخوشگوار واقع نہ ہو. جی ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ شہریار کے جو چچا ہیں, ان کے کزن ہیں اور دوست احباب عزیز و اقارب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقینی بات ہے دکھ کا یہ مرحلہ ہے جہاں پر حکومت پنجاب اچھی کارکردگی کی ٹویٹس کر رہی ہیں, وہاں پر ان قیمتی جانوں کے ضیاع پر بھی جو ہے اظہار افسوس کرنا ان کا فرض بنتا تھا, اور فیملی سے لاحقین سے رابطہ کرنا بھی ان کا فرض بنتا تھا, جو کہ ابھی تک ظاہر سی بات ہے لاحقین کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ نہ تو ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی رابطہ کیا گیا, نہ ہی حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے. اب ہڑتال کی کال دی جائے گی اور ہوٹل انتظامیہ کے خلاف اگر قانونی کارروائی نہ کی گئی تو احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.